آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کا جائزہ لے رہی ہیں جو صرف ایک قوم کی تباہی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت اور معاشرتی زوال کے کچھ گہرے اصولوں کو بھی سمجھاتا ہے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی، جنہوں نے ایک ایسی راہ چنی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان سے پہلے دنیا میں کسی نے وہ کام نہیں کیا تھا۔ اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی آپ کہیں کہ عجیب تضاد سے۔ سدوم کی بستیاں جو آج کے بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے علاقے میں تھیں، وہ اپنی زرخیزی کے لیے بہت مشہور تھیں۔ اچھا، لہلہاتے کھیت، پانی کی فراوانی، مطلب مادی طور پر وہ سب کچھ تھا جو ایک کامیاب تہذیب کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اس زرخیز زمین پر بسنے والے لوگوں کے دل اور روح بالکل بنجر ہو چکے تھے۔ بالکل یہی تضاد ہے۔ یہ نقطہ بہت دلچسپ ہے کہ مادی خوشحالی روحانی زوال کی وجہ بن گئی۔ اور ان کا یہ زوال ایک ایسے گناہ کی شکل میں ظاہر ہوا جو اس وقت تک انسانی تاریخ میں بالکل نیا تھا۔ جی، یعنی مردوں کا عورتوں کو چھوڑ کر اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے مردوں کے پاس جانا۔ اور قرآن کا سوال تو بہت چونکا دینے والا ہے نا، کہ کیا تم وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کیا؟ صحیح۔ یہاں صرف گناہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک ایسی حد توڑنے کی بات ہو رہی ہے جو پہلے کبھی نہیں ٹوٹی تھی۔ یہی اس کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ صرف ایک نافرمانی نہیں تھی، بلکہ فطرت کے پورے نظام کو الٹنے کی ایک کوشش تھی۔ اچھا، اور ہماری آج کی گفتگو کا مقصد اسی کی تہوں کو کھولنا ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ جب ایک نبی نے انہیں روکا تو رد عمل کیا تھا، اور اس پورے واقعے میں ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے کے کیا پہلو ہیں۔ چلیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا تو ان کا انداز کوئی جارحانہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ بہت نرمی اور دلیل سے بات کرتے تھے۔ وہ ان کی عقل کو جھنجھوڑتے تھے، یہ پوچھ کر کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وہ انہیں یاد دلاتے تھے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، تم تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ ان کے پیغام میں دو اہم باتیں تھیں، ایک اللہ کا خوف اور دوسرا فطرت کا احترام۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم جو کر رہے ہو وہ صرف ایک مذہبی گناہ نہیں، بلکہ یہ تمہاری اپنی انسانیت کی توہین ہے۔ لیکن قوم کا جواب وہ بہت عجیب تھا۔ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ عام طور پر تو لوگ نصیحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں، جی، لیکن یہاں تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی پاکیزگی کا تانا دینا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یہ کیسا رد عمل ہے؟ یہ ایک کلاسک نفسیاتی دفاعی میکانزم ہے۔ دیکھیں، جب کوئی معاشرہ کسی برائی کو اس حد تک معمول بنا لیتا ہے کہ وہ اس کی پہچان بن جائے، تو پھر اچھائی، پاکیزگی اسے ایک ذاتی حملے کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، یہ صرف ہدایت کا انکار نہیں تھا، بلکہ اخلاقی اقدار کا مکمل الٹ جانا تھا۔ قوم لوط کا مسئلہ صرف ایک گناہ کرنا نہیں تھا، ان کے نزدیک تو پاکیزگی خود ایک عیب بن چکی تھی۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس بستی میں ہمارے جیسے گندے لوگوں کے درمیان تم صاف ستھرے بن کر کیا کر رہے ہو؟ بالکل بالکل، یہ تو کسی بھی معاشرے کے لیے خطرے کی آخری گھنٹی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور اسی ماحول میں حضرت لوط علیہ السلام کی آزمائش کی شدت کو سمجھیں۔ ان کی مخالفت صرف باہر سے نہیں تھی، بلکہ ان کے اپنے گھر کے اندر سے بھی تھی۔ ان کی اہلیہ نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ جی، ان کی بیوی نے بھی ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ دل سے اپنی قوم کے ساتھ تھیں، چاہے ظاہری طور پر اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اب سوچیں کہ ایک نبی کے لیے یہ کتنی بڑی تنہائی اور دکھ کا مقام ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اور اس شدید تنہائی کے باوجود وہ ڈٹے رہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ لیکن جب بات ہر حد سے گزر گئی، تب انہوں نے وہ دعا کی جو ایک نبی کی طرف سے آخری حجت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، اس فسادی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یہ صرف مدد کی پکار نہیں تھی، یہ فیصلے کی درخواست تھی۔ اور جب زمین پر تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر آسمان سے مدد حرکت میں آتی ہے۔ لیکن وہ مدد اس شکل میں آئی جس کی حضرت لوط علیہ السلام کو بھی توقع نہیں تھی۔ یہاں کہانی میں ایک ڈرمیٹک موڑ آتا ہے۔ ایک شام حضرت لوط کے گھر کچھ مہمان آئے، انتہائی حسین و جمیل نوجوانوں کی شکل میں۔ اور انہیں دیکھتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کا دل بیٹھ گیا۔ وہ شدید پریشان ہو گئے۔ ان کی پریشانی کی وجہ بالکل واضح تھی، ہے نا؟ وہ اپنی قوم کی گندی ذہنیت سے واقف تھے۔
انہیں معلوم تھا کہ اگر ان لوگوں کو ایسے خوبصورت مہمانوں کی خبر ہو گئی تو وہ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ نوجوان دراصل اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام۔ ایک منٹ، تو کیا یہ وہی فرشتے ہیں جو کچھ دیر پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بیٹے کی خوشخبری لے کر گئے تھے؟ جی ہم وہی فرشتے تھے۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے، ایک گھر میں رحمت کا پیغام اور اگلے ہی شہر میں عذاب کی خبر۔ یہ نقطہ بہت گہرا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کا انصاف ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کی دعا قبول ہوئی تو وہاں رحمت کا ظہور ہوا، اور جب قوم لوط نے ہر حد پار کر دی تو وہاں انصاف کا تقاضا پورا کرنے کا حکم ہوا۔ صحیح، تو فرشتے تو بس حکم کے پابند ہیں نا؟ بالکل، ان کا ایک ہی سفر میں خوشخبری اور عذاب دونوں کا پیغام لانا یہ بتاتا ہے کہ کائنات کا نظام ایک انتہائی حساس توازن پر قائم ہے۔ واپس حضرت لوط کے گھر چلتے ہیں۔ ان کی پریشانی حقیقت میں بدل گئی، کسی نہ کسی طرح قوم کے لوگوں کو خبر ہو ہی گئی۔ جی، اور پھر کیا تھا؟ ایک پورا ہجوم بے قابو ہو کر ان کے گھر کے باہر جمع ہو گیا۔ وہ دروازہ پیٹنے لگے، شور مچانے لگے اور بے شرمی سے چیخنے لگے کہ لوط، اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس منظر کو اگر تصور کریں تو ایک طرف چند مہمان، ایک میزبان جو ان کی حفاظت کے لیے بے چین ہے، اور باہر ایک پورا شہر جو حیوانیت پر اتر آیا ہے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے امتحان کی انتہا تھی۔ انہوں نے باہر نکل کر آخری کوشش کی۔ انہوں نے التجا کی، خدا سے ڈرو، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو۔ اور پھر انہوں نے وہ جملہ کہا جو ایک تہذیب کے ضمیر کو آخری آواز تھی، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ لیکن جب ضمیر مر چکا ہو تو ایسی آوازیں کہاں سنائی دیتی ہیں؟ وہ آگے بڑھے اور دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب آسمانی مدد نے خود کو ظاہر کیا۔ جی، جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی بے بسی کی انتہا پر پہنچ گئے، تب ان مہمانوں نے ان سے کہا، اے لوط، ڈرو نہیں، ہم انسان نہیں بلکہ تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام کو اطمینان تو ہوا ہوگا، لیکن وہ یہ بھی سمجھ گئی ہوں گی کہ اب فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے۔ بالکل، فرشتوں نے انہیں اللہ کا واضح حکم سنایا۔ تم رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں اور ایمان لانے والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ مگر تمہاری بیوی، وہ پیچھے رہ جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی عذاب آئے گا جو ان مجرموں پر آنے والا ہے۔ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا کی ہدایت بہت علامتی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس گناہ، اس تہذیب سے اپنا تعلق مکمل طور پر کاٹ لو، ہے نا؟ جی، اس کی طرف پلٹ کر حسرت بھی نہ کرنا۔ یہ ایک روحانی اور نفسیاتی جدائی کا حکم تھا۔ اور پھر وہی ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں اور بیٹیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ اور جیسے ہی صبح کی پہلی کرن پھوٹی، وہ تباہی شروع ہوئی جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کا آغاز ایک کان پھاڑ دینے والی چیخ سے ہوا، جس نے ہر چیز کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ انسانی تصور سے باہر ہے۔ جی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان تمام بستیوں کو، سدوم اور اس کے اطراف کے شہروں کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں تک لے جا کر الٹ دیا۔ الٹ دیا مطلب جو حصہ اوپر تھا وہ نیچے آ گیا، اور جو نیچے تھا وہ اوپر چلا گیا۔ عین ان کے عمل کا بدلہ۔ انہوں نے فطرت کے نظام کو انکا تھا، اللہ نے ان کی دنیا ہی الٹ دی۔ اور عذاب یہیں ختم نہیں ہوا، اس کے بعد ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش ہوئی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ پتھر نشان زدہ تھے۔ جی، جیسے ہر پتھر کسی خاص مجرم کے لیے ہی بنا ہو۔ یہ کوئی اندھا دھند عذاب نہیں تھا، بلکہ ایک ایک فرد کو اس کے کیے کی سزا ملی۔ جب سورج نکلا تو ان بستیوں کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ اور اس پورے واقعے کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی ایک جغرافیائی نشانی آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ بحیرہ مردار، ڈیڈ سی۔ جی، محققین کا یہی ماننا ہے کہ یہ وہی علاقہ ہے۔ یہ زمین پر سب سے نچلی جگہ ہے، اور اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ اس میں کوئی مچھلی یا پودا زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک ایسی جھیل ہے جو زندگی کو رد کرتی ہے۔ یہ تو بہت ہی طاقتور علامت ہے۔